الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ورچوئل کانفرنس میں ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح اور اسلامی معاشرت۔ اس ضمن میں ہم حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بارے میں گفتگو کریں گے، ان کی تربیت، ان کے فضائل کے بارے میں گفتگو ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی صحبت، پھر خلفائے راشدین کے دور میں ان کا کیا کردار رہا اسے بیان کریں گے، پھر ان کی خلافت پر گفتگو کریں گے، اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی صلح پر روشنی ڈالیں گے، اور اخیر میں ان کی صلح کا اسلامی معاشرت پر جو اثر ہوا اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، ایسی شخصیت کا تذکرہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل رکھتے تھے، جن کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی نانی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور جن کے والد چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جن کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبودار پھول کی کہانی ہم سن رہے ہیں، جنہوں نے اپنے تاریخی فیصلے سے امت کی یونیٹی اور اتحاد اور تفرقہ بازی کے خاتمے کے لیے عظیم کردار ادا کیا، جن کی کہانی کسی ہار یا کمزوری کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ تلوار پر حکمت کی کہانی ہے، فتنے پر ایمان کی فتح کا قصہ ہے۔ پیارے بھائیوں، ابھی مسلمان غزوہ احد سے فارغ ہوئے تھے، اور ان کے زخم تازہ ہی تھے کہ انہی دنوں حسن رضی اللہ تعالی عنہ نصف رمضان میں ہجرت کے تیسرے سال پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو آپ نرینہ اولاد سے محروم تھے، اور اس کا آپ کو احساس تھا، چنانچہ جب آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں حسن رضی اللہ تعالی عنہ جیسا پھول کھلتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو آپ کے نواسے تھے، بیٹے کا بھی پیار دیتے ہیں، ٹوٹ کر انہیں چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحنیک کی، یعنی ان کی گھٹی کرائی، ان کا نام حسن رکھا، جو ایک اچھوتا نام تھا عربوں میں، اور ان کی طرف سے عقیقہ کیا۔ ذرا تصور کیجئے، عقیقہ عام طور پر کون کرتا ہے؟ ماں باپ کرتے ہیں نا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ایسی محبت تھی کہ ان کا عقیقہ خود کر رہے ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ میں پلتے اور بڑھتے ہیں، تربیت حاصل کرتے ہیں، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بھی نصیب تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو عصر کی نماز پڑھاتے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہے تھے کہ اچانک حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پیار کرنے لگے اور کہنے لگے، بے ابی شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی، یہ حسن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت رکھتا ہے، علی کی شباہت نہیں رکھتا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حسن اور حسین دونوں تھے، ایک کندھے پر حسن تھے اور دوسرے کندھے پر حسین تھے۔ آپ کبھی حسن سے پیار کرتے اور کبھی حسین سے پیار کرتے۔ چنانچہ ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان دونوں سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے
ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الحسن والحسین ریحانتایا من الدنیا، کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو خوشبودار پھول ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں آئے، مسجد میں تشریف لائے، سرخ رنگ کی قمیصیں پہن رکھی تھیں، وہ دونوں اس میں بار بار پھسل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، لیکن ممبر سے اترتے ہیں، اپنا خطبہ روک دیتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، انہیں اٹھاتے ہیں، اپنی گود میں بیٹھاتے ہیں، پھر اٹھائے ہوئے ممبر پر چڑھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں، صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ مکمل کیا۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے صحابہ کو، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما گردن پر بیٹھ جاتے تو سجدہ لمبا کر دیتے تھے۔ صحابہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ کیا کوئی بات ہو گئی تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، نہیں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بس حسن اور حسین ہماری گردن پر بیٹھ گئے تھے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان دونوں کو ہٹاؤں۔ یہ تھی محبت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے۔ پیارے بھائیو، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا کے ساتھ درخت کے نیچے بیعت رضوان کا منظر بھی دیکھا تھا۔ اگرچہ وہ اس وقت چھوٹے تھے، لیکن اس منظر نے ان کے دل میں صلح کی اہمیت جگا دی تھی۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں تھے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما آپ کے پاس آئے، آپ انہیں چومنے لگے اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمانے لگے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے تو حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 7 سال تھی، لیکن وہ سارا سبق سیکھ چکے تھے جو کائنات کے سردار دنیا والوں کو دینے کے لیے آئے تھے۔ محترم بھائیو، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کے ساتھ نہایت نرم رویہ اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے بھائی کو اور اپنے والد کو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ شامل رکھتے ہیں، مسلمانوں کی شورا کے فیصلے سے راضی رکھنے والا بناتے ہیں۔ اور جب 17 سال کے ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں افریقہ کے جہاد میں بھی حصہ لیا۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی گھیرا بندی کی، ان کا محاصرہ کیا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کرنے والوں میں شامل تھے، ان کے گھر کے پاس پہرا دیتے رہے۔ حملہ آوروں نے روکنے کی کوشش کی لیکن ان کو بھگاتے رہے، اس دوران آپ زخمی بھی ہوئے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سنبھالتے ہیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دائیں بازو بن جاتے ہیں، ان کے خاص مشیر بنتے ہیں۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل مسلمانوں کے اختلاف سے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اپنے والد کو صبر کی تلقین کر رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ کیسے دشمن مسلمانوں کے بیچ اختلافات پیدا کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، کیسے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ یہ سب دشمنوں کی سازش ہے۔ یہی وہ روح تھی، یہی وہ جذبہ تھا جو چند سالوں کے بعد پوری امت کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ محترم بھائیوں، پھر وہ دن بھی آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
سن 40 ہجری میں بدبخت خارجی، وہی خوارج جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخوارج کلاب اہل النار، کہ خوارج جہنمیوں کے کتے ہیں۔ خوارج میں سے ایک شخص عبد الرحمن بن ملجم، ایک خارجی، رمضان مبارک کی رات میں اس بدبخت نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد عراق کے لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 37 سال کی تھی، لیکن خلافت کو سنبھالنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ کیسے سازشوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خاتمہ کیا، کیسے عبداللہ بن سبا کا فتنہ رنگ لایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے، پھر ان کے والد خوارج کے ہاتھوں مارے گئے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی امت جنگ جمل سے فارغ ہوئی ہے، جنگ صفین سے معرکہ آرا ہوئی ہے، نہروان کی جنگ بھی پیش آ چکی ہے جس نے امت کو نڈھال کر رکھا ہے۔ ادھر خوارج ہیں جو امت کو بانٹنے کے لیے گھات میں لگے ہوئے ہیں، اور ادھر مضبوط حریف امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو شام کے گورنر ہیں، جن کی شام کے تمام لوگ اطاعت کر چکے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صورتحال کی حقیقت کو بھانپ لیا تھا۔ وہ جنگ میں کمزور نہیں تھے، لیکن بلند ہمت تھے، عقل مند تھے، بردبار تھے، نرم مزاج تھے، حکمت کو سمجھتے تھے، سپہ سالاری کی قابلیت بھی رکھتے تھے، خلافت کی اہلیت بھی رکھتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے امت کی یونیٹی کو، امت کے اتحاد کو ترجیح دیا۔ ان کی زندگی اسلامی شریعت کا نمونہ تھی، جس نے صلح کو انسانی تعلقات کے لیے بہترین حالت قرار دیا ہے۔ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کر لینا سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیتے ہوئے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس لیے دو بھائیوں کے بیچ صلح کرا دیا کرو۔ وہ جانتے تھے کہ دو لوگوں کے بیچ صلح کرانا نفلی نماز، روزے اور صدقے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ آپس کے اختلافات سماج کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کا درجہ نفلی نماز، روزے اور صدقات و خیرات سے بھی بڑھ کر کے ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں اصلاح کرنا اور آپس کے تعلقات کو خراب کرنا موڑ دینے والا عمل ہے۔ لا اقول انہا تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا کہ بال کو موڑ دیتا ہے، بلکہ دین کو موڑ دینے والا عمل ہے۔ میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تھا کہ کیسے ان کے نانا صلح کو پسند فرماتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ قبا کے رہنے والوں نے آپس میں جھگڑا کیا، لڑائی کی، یہاں تک کہ انہوں نے ایک دوسرے پر پتھر پھینکا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ فرمانے لگے اذهبوا بنا نصلح بینہم، ہمارے ساتھ چلو، ہم ان کے درمیان صلح کراتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ امت کی بقا، ترقی اور حقیقی خدمت اختلاف میں نہیں، ضد میں نہیں، بلکہ صلح میں ہے، اتحاد میں ہے، صلح صفائی میں ہے، مل جل کر رہنے میں ہے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کے بعد شام کا رخ کرتے ہیں، کوفہ سے نکلتے ہیں اور شام کا رخ کرتے ہیں۔ شام اس لیے نکلے تھے تاکہ امیر معاویہ سے صلح کر لے۔ وہ قتال پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقدام کو بھی ناپسند کر رہے تھے کہ اہل شام کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ان کی صلح کی پہچان ایک یہ بھی تھی کہ قیس بن سعد سے قیادت چھین کر کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائد بنایا تھا۔ برکیف
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام پہنچ جاتے ہیں۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام پہنچ جاتے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسن شام پہنچ چکے ہیں، تو باضابطہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کاغذ بھیجتے ہیں جس کے نیچے انہوں نے اپنا دستخط کر دیا تھا اور اس پر گزارش کی تھی کہ آپ جو کچھ بھی شرط رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، ہم ساری شرط ماننے کے لیے تیار ہیں۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باضابطہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ سے صلح کرتے ہیں۔ صلح کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ آپ عام لوگوں کو خطاب کیجیے۔ چنانچہ جو خطاب کیا تھا اس کے الفاظ تھے، تاریخ اسلام میں مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے اسے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں فتنے کو میں بہت ناپسند کرتا ہوں۔ اپنے نانا کی امت میں فساد اور فتنے کو دور کرنے اور مسلمانوں کی جان و مال کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے امیر معاویہ سے صلح کی ہے اور ان کو امیر اور خلیفہ مانا ہے۔ اگر امارت اور خلافت ان کا حق تھا تو ان کو پہنچ گیا، اور اگر میرا حق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ یہ مختصر خطاب تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ چنانچہ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پورے طور پر امیر بن گئے۔ سن 41 ہجری کا یہ واقعہ ہے اور اس سال کو اسلامی تاریخ میں عام الجماعہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ وہ سال تھا جب مسلمانوں کے درمیان لمبے عرصے سے چلی آ رہی خانہ جنگی ختم ہوئی، اختلافات کا خاتمہ ہوا اور پوری امت دوبارہ ایک قیادت پر متحد ہو گئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے امیر بنے تو 20 سال تک خلافت سنبھالتے رہے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 6 مہینہ تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل پیشین گوئی ثابت ہوتی ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر سے فرماتے ہوئے سنا، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے موجود تھے۔ آپ نے فرمایا تھا، کبھی آپ حسن کی طرف دیکھ رہے تھے اور کبھی لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی ہے، لیکن سرداری کا معیار فتح حاصل کرنا نہیں بتایا جا رہا ہے، قتال کرنا نہیں بتایا جا رہا ہے، بلکہ سرداری کا معیار بتایا جا رہا ہے کہ وہ صلح کروائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداری کا معیار صلح اور اصلاح قرار دیا۔ چنانچہ جب انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تو اصل میں اپنے نانا کی خواہش کو پورا کیا۔ اس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار بنے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ صلح کے بعد کے حالات کیا بنے۔ صلح کے بعد کیا دشمن ان کو معاف کر دینے والے تھے؟ یہ خوارج تھے جو اسلام کے اصل دشمن تھے۔ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک خارجی نے آپ کو نیزہ مارا جس سے آپ کی ران زخمی ہو گئی۔ کتنوں نے زبان کے تیر چلائے، تانا دینے لگے، عار المسلمین، مسلمانوں کے لیے عار کہا، مسلمانوں کو شرمندہ کرنے والا کہا۔ کتنے کہنے لگے کہ اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، تجھ پر سلام ہو، لیکن آپ فرماتے یہ عار بننا جہنم کی آگ میں جانے سے بہتر ہے، اور میں مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا نہیں ہوں بلکہ مسلمانوں کو عزت دینے والا ہوں، اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم جیسے لوگوں کو
ملک کی سلامتی کے لیے قتل کرا دوں۔ صلح کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہوئی کہ آپ نے اکیلے پن کو ترجیح دیا، عبادت کو ترجیح دی، کوفہ سے مدینہ آ گئے اور بقیہ زندگی مدینہ میں گزارا۔ مسلمان ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، کبھی بھی انہوں نے امیر معاویہ کی مخالفت نہیں کی، وہ امت کے خیر خواہ بنے رہے۔ لیکن دشمن ساز باز سے کب باز آتے۔ ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے ان کی وفات بھی ہوتی ہے۔ لیکن زہر کس نے دیا یہ ثابت نہیں ہو سکا، اور نہ ہی انہوں نے کسی کا نام بتایا۔ وفات سے پہلے ان سے ان کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے، ہمیں نام بتائیے، لیکن انہوں نے نام بتانے سے انکار کر دیا تاکہ مسلمانوں کے بیچ نیا فتنہ پیدا نہ ہو۔ اس طرح وہ آخری سانس تک مصلح بنے رہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی نے جعدہ بنت اشعث نے ان کو زہر دیا تھا، یہ ثابت نہیں ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام میں لکھا ہے کہ ھذا شیء لا یصح فمن الذی اطلع علیہ، یہ ایسی بات ہے جو صحیح نہیں ہے، آخر کون اس پر مطلع ہوا۔ زہر اتنا شدید تھا کہ ان کے جگر کو سخت نقصان پہنچایا اور کچھ ہی دنوں تک وہ بیمار رہے۔ بالآخر بیماری کے دنوں ہی میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں سن 49 ہجری میں مدینہ میں وفات پائی اور بقیع میں دفن کیے گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے زمانے میں فتوحات تو نہیں ہوئیں، لیکن سب سے بڑی فتح جو انہوں نے حاصل کی وہ صلح تھی، جو سینکڑوں سالوں کی فتوحات سے بہتر تھی۔ یہ وہی ہستی ہیں جنہوں نے دنیا کی بادشاہت کو چھوڑ کر کے لوگوں کے دلوں کو جیتا اور نوجوانان جنت کے سردار بنے۔ پھر جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اسلامی معاشرت پر اس کا کیا اثر ہوا؟ مسلمانوں کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بہت بہتر ثابت ہوئی، خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنی، کیونکہ ان کے دور میں فتنہ و فساد ختم ہوا، جنگ و جدال کا خاتمہ ہوا، مسلمانوں نے مقبوضہ جو علاقے تھے ان کو واپس لیا اور ساری امت ایک امیر اور ایک خلیفہ کے اوپر متحد ہو گئی۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب پوری طاقت باہری دشمنوں سے نمٹنے کے لیے جمع کیا، جس کے نتیجے میں جہاد کا جھنڈا سربلند ہوا اور اسلامی فتوحات کے لیے راستہ ہموار ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوا، چنانچہ دور کے لوگ قریب ہوئے اور آپ کا جو مخالف تھا وہ سب کے سب آپ کے انڈر میں آ گیا، سوائے خوارج کے ایک چھوٹے سے گروہ کے جو اطاعت سے باہر رہا۔ اس طرح ان کے زمانے میں بہت ساری فتوحات بھی ہوئیں اور بہت سارے علاقے فتح ہوئے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے حوالے سے، وہ رحمت بن گئی۔ سنن دارمی کی روایت ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اول دینکم نبوۃ ورحمہ ثم ملک ورحمہ، تمہارے دین کی شروعات نبوت اور خلافت جو رحمت ہوگی اس سے ہونے والی ہے، اور پھر بادشاہت اور رحمت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اول دینکم نبوۃ ورحمہ، پہلا دور نبوت اور رحمت ہے، اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور خلفائے راشدین کا دور ہے۔ پھر ثم ملک ورحمہ، پھر بادشاہت اور رحمت ہوگی، اس سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، جس سے بادشاہت کی شروعات ہوتی ہے۔ گویا بادشاہت کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں رحمت قرار دیا ہے۔ برکیف یہ ہلکا سا تذکرہ تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا۔
ہم انہی باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل بیت اور تمام صحابہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.